اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الروم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک سو ہو کر اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ دو، اس فطرت پر جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی قوی اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے جاہل ہیں، اس کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اکثریت میجورٹی اس سے واقف نہیں ہے۔ گفتگو توحید کی یہاں تک پہنچی تھی کہ ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو مخلوقات سے بالکل منزہ ہے، بالکل مختلف ہے، اور مخلوقات میں اور خالق میں کسی قسم کی کوئی شباہت یعنی سملیرٹی نہیں ہے۔ انگریزی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وہ بھی ایک سخت لفظ ہے جس کو ٹرانسینڈنس کہا جاتا ہے۔ ٹرانسینڈنس یعنی انسان کی فکر کے بیونڈ جو چیز ہو، جو تھاٹس کے بیونڈ ہو، انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بالکل اللہ اس سے
بالکل منزہ ہے، پاک ہے. جو بھی انسان کی فکر میں آئے وہ خدا نہیں ہے. انسان کی فکر خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. انسان کی عقل، انسان کا وہم، انسان کا خیال خدا تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کہ دعائے صباح یہ دعا ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے. فرماتا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ. دعائے صباح کا جملہ، ابتدائی جملے ہیں دعائے صباح کے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے خود اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دلالت کی، ان کو گائیڈ کیا، خود اس نے گائیڈ کیا. جیسا یہ دعا ابو حمزہ میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ گائیڈ نہ کرتا، اللہ دلالت نہ کرتا تو لوگ کبھی بھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتے تھے. تو یہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے تھا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اور وہ اپنی مخلوقات سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. اور کل اور اس سے پہلے 2 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کی عقل جہاں تک بھی پہنچے تو انسان کی عقل تو مخلوقات پروردگار تک، یعنی اللہ کے کریچرز تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تو خود اللہ کی بات تو الگ ہی ہے، اللہ تک تو پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، جیسا کہ قرآن اور روایات میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اب جب دونوں میں بالکل فرق ہے، اللہ بالکل الگ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے ہونے کے اعتبار سے اللہ مخلوقات سے بالکل الگ ہے. تو اب اللہ نے طریقہ کیا رکھا ہے مخلوقات سے انٹریکٹ کرنے کا؟ کل بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ کون سا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ مخلوقات سے انٹریکٹ کرے. اور یہاں گفتگو ہوتی ہے وسیلے کی، یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے وسیلے کی، اور یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہر قسم کے وسیلے کو حرام قرار دیا اور شرک کہا، اور کہا کہ خدا کے یہاں کسی قسم کے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی قسم کا وسیلہ قائم کرنا شرک ہے. اب یہاں بہت سارے مسائل ایجاد ہوتے ہیں جو آج عالم اسلام میں پائے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، یعنی موحد کس کو کہتے ہیں اور مشرک کس کو کہتے ہیں. تو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید یعنی اللہ کو اپنے خالق کو ایک ماننا، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا. جب ہم کہتے ہیں شریک یعنی پارٹنر، پارٹنر یعنی اللہ کے برابر کسی کو نہ لانا، کوئی اللہ کے کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھنا کہ مثلا اللہ کا 70% شیئر ہے تو اس کا 30% شیئر ہے، یا اللہ کا 50% ہے اس کا 50% ہے. اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھے تو اسے کہتے ہیں شرک، اسے کہتے ہیں شرک. اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے برابر رازق سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق سمجھنا. ذرا بہت غور کریے گا اس جملے پر کیونکہ بہت اہم عقیدہ ہے یہ. لیکن اگر عقیدہ اس طرح ہو کہ اللہ کی ذات یہ ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے طولی طور پر یعنی ورٹیکلی، یعنی جو اللہ کی مخلوقات میں سے اگر اللہ نے کسی کو پاور دیا ہے، کسی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ وہ کسی کو شفا دے دے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن اپنے پاور میں سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو پاور دیا ہے کہ تم بھی شفا دے سکتے ہو.
اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ پاور دیا ہے، کسی کو یہ حق دیا ہے کہ تم بھی پیدا کر سکتے ہو، اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے کیا ہے کہ تم بھی کسی کو رزق دے سکتے ہو لیکن میری اجازت سے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بندے کو اللہ کے برابر نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ رہے ہیں، اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کا شریک نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن سے مثال دیتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ جس کا عقیدہ اس کے علاوہ ہو؟ کسی بھی مسلمان کو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے؟ نہیں۔ اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق ایک ہے، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے۔ بھائی قرآن میں ہر مسلمان مانتا ہے پیدا کرنے والا ایک ہے، قرآن کا اعلان ہے اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اسی قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ملتی ہیں اس کے علاوہ کہ اللہ سب کا پیدا کرنے والا، ان اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز کا۔ لیکن اسی اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو یہ اقتدار، یہ قدرت، یہ طاقت دی ہے کہ کچھ اور چیزیں پیدا کریں۔ یعنی اللہ نے خود اپنا ایک نام رکھا ہے احسن الخالقین، یعنی پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ تو احسن الخالقین یعنی بیسٹ آف کریٹرز، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کریٹرز اور بھی ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی پاور آف کریشن آیا ہے، لیکن یہ پاور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کبھی اس بات پر عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ انڈیپینڈنٹلی کسی مخلوق میں، کسی کریچر میں یہ پاور آیا کہ وہ خود سے پیدا کرے۔ جس کے پاس بھی اگر ذرا سا بھی پاور آیا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا پاور ہے، خود کا نہیں ہے۔ تو ایک نام احسن الخالقین، اور دوسرا جو اللہ نے، جو قرآن میں جو بیان کیا گیا صاف اور واضح الفاظ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب سورہ آل عمران میں ڈسکشن ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فیکون طیرا باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یعنی آپ جملے پر غور کریے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کا ایک پتلا تیار کروں گا، ایک شکل تیار کروں گا مٹی کا، یہ پرندہ مٹی کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کروں گا، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی ایک شکل، فانفخ فیہ اور پھر میں اس میں پھونکوں گا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور یہ مٹی کا جو پرندہ تھا اب یہ واقعی جاندار پرندہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وعلیہ الصلوۃ والسلام یعنی خود ان کے الفاظ میں انی اخلق، میں پیدا کروں گا، یہ قرآن نے کہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، میں پیدا کروں گا۔ تو یہ آیت پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ شرک، کوئی نہیں کہتا شرک ہے یہ، ارے حضرت عیسیٰ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی مسلمان نہیں کہتا اور صحیح نہیں کہتا کہ شرک ہے، اس کی وجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو قدرت آئی ہے، طاقت آئی ہے، اس مٹی کے پرندے کو واقعی جاندار اور باروح پرندہ بنانے کی جو تو قدرت آئی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اگر مردے سے کہوں قوم
تو مردہ کھڑا ہو جائے گا باذن اللہ، مردے کو زندہ کر دوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ کرتے ہیں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی روایت بیان کرتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ غلوف سے کام لے رہے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ حضرت علی کو خالق بنا رہے ہیں، یہ امیر المومنین کو مثلا خدا بنا رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس طرح کی باتیں۔ تو وہاں کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں اعتراض ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں کہ اگر علی میں قدرت آئی ہے کہ علی نے مردے سے کہا کہ زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ قدرت جو علی کے پاس آئی، یہ علی کے خدا نے علی کو یہ قدرت عطا کی۔ ہم ہرگز یہ نہیں مانتے، اور نہ خود کبھی مولا کائنات نے اس طرح کسی کو یہ حق دیا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ وہ خدا ہے۔ آپ سنے ہوں گے واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، لیکن یہاں کیونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے بتا دینا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ تھے جو حضرت علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، جن کو نصیری کہا جاتا تھا۔ تو ایک نصیری آیا اور مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا اللہ، حضرت علی کو خطاب کر کہنے لگا یا اللہ۔ دیکھیے علی علیہ السلام کی بزرگی دیکھیے، آج کا انسان جس کا مستحق نہیں ہوتا، جب وہ خطاب سے اس کو خطاب کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں جیسے اس نے کہا یا اللہ، مولا کائنات نے فوراً قمبر کو حکم دیا، قمبر آگ تیار کرو اور اس کو آگ میں پھینک دو، اس کو آگ میں پھینک دو۔ قمبر نے آگ تیار کی، آگ تیار کی گئی اس نصیری کو آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ وہ شرک کر رہا تھا، حضرت علی کو خدا کہہ رہا تھا۔ نصیری آگ دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا آج تک سنا تھا کہ اللہ نے ایک جہنم بھی پیدا کی ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بہرحال کبھی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے برابر ہے۔ جو بھی قدرت آئی کسی بھی نبی میں، کسی میں ولی میں، کسی بھی وسیع میں، کسی بھی رسول میں، تو یہ قدرت اللہ کی عطا کردہ قدرت ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا قائل ہو اور کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دے۔ اب اگر کسی نے اللہ کے برابر کسی کو قرار دیا تو وہ شرک ہے، تو وہ شرک ہے۔ یہاں تک کہ بات کو بالکل ایکسٹریم تک لے کر جائیں، ایکسٹریم تک، جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں تو ان کی پٹائی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے شرک۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ان کو باقاعدہ لات گھوسا مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شرک۔ دھکا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شرک۔ پیغمبری قبر کو چومنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے شرک۔ یہ تو صرف چوم رہے ہیں، صرف بوسہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں تو باقاعدہ ایک دوسرے ایکسٹریم تک لے جایا گیا ہے، یہاں تک کہ سجدہ بھی شرک نہیں ہے۔ چومنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، سجدہ بھی شرک نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے توضیح المسائل میں ہمارے مراجع نے اس بات سے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ بہتر یہ کہ سجدہ نہ کریں، توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ سجدہ نہ کریں، کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں، گمان کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ عبادت کر رہے ہیں، روزے کی، حرم کی عبادت کر رہے ہیں، قبر کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے عام طور سے کہا گیا پرہیز کرو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان سجدہ کرے، کسی کا سجدہ کرے اور یہ نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ یہ خدا کے برابر ہے، تو اس سجدے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سجدے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، قرآن کریم کی 3 یا 4 آیتیں ہیں، جیسا وقت ملا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پہلی آیت، اللہ تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
اور ہم نے کہا آدم ملائکہ سے وَإِذْ قُلْنَا، اللہ اپنی سلطنت بتا رہا ہے، قُلْنَا جم کا صیغہ استعمال کر کے، پلورل کا ٹینس یوز کر کے اللہ بتا رہا ہے اپنے اتھارٹی، اپنی ساورنٹی، اپنی کنگشپ اللہ بتا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سب نے آدم کا سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں تک بات نہیں رکی. اللہ نے کہا تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے تکبر کا احساس ظاہر کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا. تکبر کا احساس. ابلیس اللہ کو توحید سمجھا رہا ہے، ابلیس اللہ کو توحید سکھا رہا ہے. اس کا کیسے سجدہ کروں؟ بلکہ اگر حدیث میں مطالعہ کریں تو حدیث میں اور بھی خوبصورت جملہ آیا ہے، یعنی اور اس سے مطلب وضاحت کے طور پر، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی، ابلیس نے کہا کہ جب اللہ نے کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اور اگر تو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نکال دوں گا، تو ابلیس نے کہا کہ صرف آدم کا سجدہ کرنے مت کہہ، باقی تو مجھ سے جو کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تیری عبادت کروں گا، تیرا سجدہ کروں گا، لیکن آدم کا نہیں کروں گا. اور پھر ایسی عبادت کروں گا جو کسی نبی مرسل نے نہیں کی اور کسی ملک مقرب نے نہیں کی، یعنی کسی فرشتے نے نہیں کی، کسی نبی نے نہیں کی. ایسی عبادت کروں گا تیری. اللہ نے حکم دیا کہ اريد ان اعبد من حيث اريد ولا من حيث تريد، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ایسی ہو جیسے میں چاہوں، نہ کہ جیسے تو چاہے. تو اگر مخلوق کا سجدہ بھی ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کو شریک نہیں بنایا جا رہا ہے تو اس سجدے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو جب یہ آیت بطور دلیل پیش کرو تو وہ لوگ دوسری آیت پیش کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو یہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ اگر حکم دے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے جواب میں ہم دوسری آیت پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت سورہ یوسف کی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور پھر آیت نمبر 100 ہے. 3 آیتیں بلکہ سورہ یوسف سے. سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف ابھی چھوٹے ہیں لیکن نبی ہیں، اور رویا الانبیاء وحی، نبیوں کے جو خواب ہوتے تھے وہ وحی الہی ہوتے تھے. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں یا ابت اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب سے، ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے. قرآن پر تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا شرک ہے، یہ توبہ کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. حضرت یعقوب توحید تو جانتے ہی ہوں گے نا، نبی تھے تو توحید تو کچھ تو سمجھ میں آتی ہوگی. لیکن حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا
لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیجئے.